السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اپوزیشن کی جانب سے آج جو رہبر کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی جاری ہے، لیکن کل کا دن بڑا اہم تھا جب آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے بھی کراچی میں تاجر برادری سے بات چیت کی اور یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے جو تاجر برادری ہے اس کو جو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں، انفراسٹرکچرل مسائل، وہ 3 سالوں میں ان کو یقینی طور پہ حل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں وفاق سے کہ وہ پورے سندھ کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کراچی جا رہے ہیں، کراچی سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے، رہبر کمیٹی کا اجلاس تو ابھی جاری ہے، کچھ جو ٹکرز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے خاصا اپنے جو گلے شکوے وہ کیے ہیں، لیکن کل کی جو ملاقات تھی بظاہر ایک یونائٹڈ اپوزیشن کا امیج تو آیا، اس کی تصاویر بڑی اچھی تھیں، تواضع جو کی گئی اس میں اونٹنی کے دودھ کا ذکر بھی ہوتا رہا، کھانوں کا بھی اور گھر کے کھانوں کی بات بھی ہوتی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ ساری اپوزیشن حکومت کے خلاف کسی کنکریٹ الائنس پہ پہنچ جائیں گی؟ دیکھیں نا، کل کی تو آپٹکس بہت اچھی تھی، لیکن اس آپٹکس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو پروگرام چل رہا ہے، کمپیوٹر میں جس طرح پروگرام ہوتا ہے وہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور چھوٹی پارٹی تو ایک طرف لانا اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ رہے ہیں وہ موجود ہے۔ میری کچھ اعلیٰ باخبر ذرائع سے بات ہوئی پیپلز پارٹی کے، جی، وہ اتنی دفعہ ڈھسے جا چکے ہیں نون لیگ سے، مثلا جب میاں نواز شریف نے زرداری صاحب جب جا رہے تھے جی اپنی ٹرم پوری کر کے، تو جب دباؤ پڑا ان کو ایک بیان کے اوپر، وہ زہرانہ یا عشائیہ تھا، اس سے بھی زہرانہ انہوں نے کینسل کر دیا کیونکہ زرداری صاحب کوئی بیان دے بیٹھے تھے کرٹیکل آف دی پاور دیٹ بی، تو اس سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں مزید یہ ہوا کہ حال ہی میں چیئرمین سینٹ کا معاملہ، پرویز رشید صاححب نے آن دا فلور آف دی سینٹ مانا کہ ہمارے 14 لوگ جو تھے ان کا پتہ نہیں چل سکا جنہوں نے دغا کیا۔ اپنا 14 لوگ جو ہیں نون لیگ کے نا، جی نہیں جو پیپلز پارٹی کے بھی تھے۔ اب پرویز رشید صاحب نے تو اعتراف کیا، پیپلز پارٹی اس کا اعتراف نہ کرے، علیحدہ بات ہے۔ بہرحال سیریز ہے ڈسے جانے کی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ہاتھوں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک طرف تو جب سے میثاق جمہوریت پہ دستخط ہوئے ہیں، جی میاں نواز شریف بظاہر تو ٹھنڈے کر کے کھا رہے ہیں وہ، اور وہ انہوں نے ایک چینل جو ہے کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن فیلنگ یہ ہے مثلا زرداری صاحب کے قریبی حلقوں میں کہ یہ ہمیں استعمال کر کے ٹیشو کے پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی اعتماد کا فقدان جو ہے نا، آج بھی یہ موجود ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی یہ سوچتی ہے کہ نون لیگ انہیں پھر سے دھوکہ دے سکتی ہے، لہٰذا بہت آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل دے سکتی ہے اور دیتی رہی ہے، اور اس وقت جو دیر لگ رہی ہے جی اس لیے کہ دے وانٹ آئرن کلیڈ گارنٹیز، ٹھوس ضمانتیں، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گڈ آفیسز جو ہیں وہ استعمال کیے۔ دیکھیں نا پچھلی دفعہ جو نہیں، نظامی صاحب ضمانتیں کون؟ دیکھیں نا، سنیں، پہلے جب پچھلی دفعہ تو کوئی سالس نہیں تھا، یہ دونوں پارٹیاں تھیں نا، جی، اور پیٹ میں چھڑاؤ کھپا پہلے پی ایم ایل نے نا کہ جس وقت رات کا یہ بات کہی پی ایم ایل این کا سپورٹ نہ کرتی پی 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 تو ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ جی، آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا اس وقت اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ نہ کرتی، میں دھرنے سے بھی آگے، دھرنے کے ماہ بعد جو صورتحال بنی ہے جی، اس میں اگر پی 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 اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جاتے تو یہ تو فارغ ہو گئے، نواز شریف صاحب فارغ ہو جانے تھے، لیکن نواز شریف نے اس بات کا کوئی ریگارڈ نہیں کیا، قطعاً کوئی ادراک نہیں تھا
रिगार्ड ने पीठ में छुरा कौंपा भाई। ٹھیک ہے. اور جب زرداری صاحب کی باری آئی تو میاں نواز شریف پھرتے تھے گلیوں میں لندن کی، لیکن وہ طرح دے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، جی جی یہ آج اسی لیے بحران پیدا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نظامی صاحب. کہ ان پہ فائن پرنٹ پہ نہیں ہو رہا، اور چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ بہت آگے جانا چاہتی ہیں. اچھا، یہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے جوائن کر لیا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب. سینیٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال میرا آپ سے. آپ نے کہا ضمانتیں جو ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ مولانا یقین دہانی یہ ضمانت مانگ رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی سے. اب کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ضمانت مانگ رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی نون لیگ سے ضمانت مانگ رہی ہے کہ اب کی بار دغا نہیں؟ پارٹی وہاں مانگ رہی ہے نا، کیونکہ اگریڈ پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے ویزاوی پی ایم ایل این. جی خدا کر کے تو وہ جو کہتے تھے کہ میں سڑکوں میں گھسیٹوں گا، علی بابا 40 چور، کیا کیا القابات انہوں نے شہباز شریف نے زرداری صاحب کو نہیں دیے. ان کی میٹنگ ہو جانا اتنی خوشگوار، یہ ان اٹ سیلف پیش رفت ہے. یہ پیش رفت تھی. بالکل ٹھیک ہے نظام صاحب، اس پہ بات کریں گے. ویسے کل سارے چینلز نے اسی لائن کو پکڑا کہ اس ماضی میں یہ ہوتا تھا. ماضی میں تو بہت کچھ ہوتا تھا. فیصل صاحب سے گفتگو کر لیں. جی فیصل صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ جی السلام علیکم نظامی صاحب، عباسی صاحب دونوں، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی؟ یہ بتائیے فیصل صاحب کہ آج بڑی اپوزیشن کی منڈی ہے کور کمیٹی کی صورت میں، جی لیکن کوئی ابھی تک تو اتفاق رائے نہیں ہو پایا. ہو جائے گا ویسے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ کچھ چھوٹی پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ جی تحریک چلائیں، باہر نکلیں. دوسری طرف زرداری صاحب بلکہ شہباز شریف صاحب کا کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ حکومت کو اپنے ویٹ طرح گرنے دیں. تو کیا حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے گرنے والی ہے اور یہ میلہ لوٹ لیں گے دونوں پارٹیاں؟ اب دیکھیے، یہ تو ان کی ایک ڈیسپریشن کہیں. وہ کیا رہا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوئی ہے، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد جس طرح سے تیزی سے جو دنیا کی اکانومی ریوائیو ہوئی ہے وہ پاکستان کی ہے. سٹاک مارکیٹ جو ہماری ہے وہ ڈینمارک اور پاکستان کی دنیا میں ٹاپ پہ ہے. اب ہر لحاظ سے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، موڈیز ہے، فنچ ہے، بلومبرگ ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کرنے لگی ہے. کمال اسٹیبلٹی ہے. تو اب ہماری ریفارمز کے اثرات آنے والے ہیں، پبلک کے حالات بہتر ہوں گے. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ تو کامیاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یہ کامیاب ہو رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا اس چیز کا، اور یہ تکیہ لگائے ہوئے تھے کہ جن حالات میں یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خود کہتے تھے کچھ میٹنگز میں کہ جی ہمیں نہیں پتا کس کی حکومت آئے گی ہمارے بعد، لیکن جس کی بھی آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی، اتنا برا ہم نے کر دیا اس کو، جو حالات تھے. لیکن اب جب ہو رہے ہیں تو یہ اب ڈیسپریٹ ہیں. اچھا، تو جو نظامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کی ذرا علم لانا چاہتا ہوں یہ کہ انہوں نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ 20 ستمبر کو اے پی سی ہوگی. بلکہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اے پی سی ہو جائے گی 20 ستمبر کو تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یہ بہت اچھا ہے، یہ اے پی سی ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی بہت سی اے پی سیز ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ ایک پوری تیاری کے ساتھ کوشش کر چکے ہیں، یہ باہر نکلے ہیں، لیکن پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لوگ نکلے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ نکلے، لیکن ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے. ان کے صرف وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں اتار کر اتنی سی پریزنس تھی اور چلے گئے تھے. تو اب دوبارہ یہ ایک کوشش کر رہے ہیں، ضرور کریں. یہ سب اکٹھے اچھے لگتے ہیں، الگ الگ اچھے بھی نہیں لگتے. ان کا طرز حکومت ایک طرح کا، ان کی منی لانڈرنگ ایک طرح کی، ان کی کرپشن ایک طرح کے، بیرون ملک اثاثے ایک طرح کے، طریقہ واردات ایک طرح کا. تو یہ ایک طرح کے ہیں اور ایک اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. تو یہ اے پی سی ضرور کریں اور مل کے جوائنٹ ایفرٹ کریں، کیونکہ الگ الگ تو بالکل زیرو ہے، اور اگر مل کے کوئی تھوڑا بہت ہو سکا تو ہو جائے گا، ورنہ اس کی گنجائش تو پبلک، کیونکہ پبلک، نظامی صاحب عمران خان تو ابھی 2 سال ہوئے، پہلی بار آئے ہیں،
یہ وہ چہرے ہیں جو 30 سال سے بار بار اقتدار میں آتے رہے ہیں. تو پبلک ان سے پوچھتی ہے بابا آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, آپ کن بیسس پہ باہر نکل رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی بیانیاں ڈھونڈتے رہے, کبھی دھاندلی کہتے تھے, اس پہ تو ایک پٹیشن بھی انہوں نے فائل نہیں کی. پھر وہ مہنگائی کا کہتے تھے, وہ بھی قوم کے سامنے تھے حالات سارے. اب پھر یہ کہہ رہے ہیں, تو قوم کو پتہ ہے کہ آج جو پاکستان کی مہنگائی ہے وہ ان کی وجہ سے. عمران خان تو دن رات محنت کر کے چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہماری ریفارمز جو ہم لے کے آئے ہیں, جو خرچے ہم نے کم کیے ہیں, اس کے اثرات اب پبلک پہ جانا شروع ہوں گے. این اس وقت جب حکومت بالکل, جب پوری دنیا دیکھے نا, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کو دھچکا پہنچا, پاکستان عمران خان کی حکمت عملی, اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے, لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے, جو غریبوں کی انہوں نے خیال رکھا پہلے دن سے, ان کو پیکج بھی دیا, ان کی ماؤں کی غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ پاکستان میں کرونا کے حالات بہتر ہیں. تو اس ساری چیز کی ان کی ٹائمنگ دیکھے, کوئی اپنے ملک کے ساتھ کرتا ہے. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کے جو حالیہ فگر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے 2 سال میں جتنا قرض لیا, مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں اتنا لیا تھا, اور اس وقت پاکستان کا جو مجموعی قرض ہے, وہ جو پاکستان نے اس وقت جو قرض لیا ہے وہ 44,000 ارب روپے کچھ بنتا ہے, 44 ٹریلین بنتا ہے. جی ڈی پی مائنس میں ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ مہنگائی ہوئی اس سال, رواں سال میں ہی. اور یہ جو آپ کے اعداد و شمار میں آپ کو اس کا سر امپیکٹ سوسائٹی پہ نظر نہیں آ رہا, اور انہی جذبات کو اپوزیشن کیش کرنا چاہ رہی ہے. سنیے, نہیں یہ اس بات کو نہیں, وہ اپوزیشن, میں آپ کو اس کا پہلے جواب دیتا ہوں, پھر بتاتا ہوں اپوزیشن نے کیا ہم سے بات کی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اپوزیشن یہ بظاہر یہ باتیں کر رہی ہے, لیکن اندر کی بات میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اکانومی, قرضے 2008 جب یہ آتے ہیں چارٹر آف کرپشن والے, پاکستان کا قرضہ ہوتا ہے 6,000 ارب روپیہ. 10 سال میں ہی اس کو 4 گنا بڑھا دیتے ہیں اور 30,000 ارب پہ لے جاتے ہیں. اب ہمیں سوئٹزرلینڈ یا جرمنی کی اکانومی نہیں ملی تھی, اسی پاکستان کی ملی تھی, جدھر ہر ادارہ نقصان میں تھا. اس اکانومی کو پہلی سٹیج میں سٹیبل کرنا, ریوائیو کرنا, اس میں ہم کامیاب ہوئے. ان کے لیے ہوئے قرضوں کی اوپر انٹرسٹ دینا, اور وہ قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینا. فیصل صاحب یہ سمجھائیں, آپ 2008 کی بات کرتے ہیں, 21% نہیں میں جو فیصل صاحب بڑے نظام سے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. فیصل صاحب 6,000 ارب 2008 میں, 2013 میں زرداری صاحب کی حکومت جاتی ہے, وہ 16,000 ارب پہ چھوڑ جاتے ہیں, 5 سالوں میں وہ لیتے ہیں 10,000. نواز شریف صاحب 5 سالوں میں لیتے ہیں کوئی 14-15,000. آپ کی حکومت 2 سالوں میں 14-15,000 ارب جو ہے وہ لے لیتی ہے. اب یہ سائیکل تو وہی چل رہا ہے نا, ذرا یہ سمجھا دیں کہ یہ لوڈ کیوں بڑھ رہا ہے اگر پچھلے قرضے اتر رہے ہیں. آپ سمجھے نہیں میری بات سنیں آسان الفاظ میں, جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ تو ایک 6,000 ارب سے 10 سال میں دونوں نے, ان کو الگ نہ کیا کریں, یہ مل کے انہوں نے چارٹر آف کرپشن کیا تھا. 10 سال میں وہ 30,000 ارب پہ لے کر کے چلے گئے. ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں اور ان کے اوپر انٹرسٹ کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, جو ڈالر کے اندر خرچے اور آمدنی کا جو نقصان پاکستان کو ہے وہ تھا 20 ارب ڈالر, جس کو عمران خان صاحب کی حکومت 3 ارب ڈالر پہ لے کے 17 ارب ڈالر نقصان کم کیا. پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں گیا ہے. دنیا کی جو ٹاپ اکنامک باڈیز ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, موڈیز, IMF, اس کے ساتھ ساتھ فینچ, بلومبرگ, سب کہتے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. انہوں نے جو چیز رکھی ہوئی تھی جی گروتھ ریٹ, آپ یہاں جیلیں بھر دیں آپ کی گروتھ ریٹ, اتنے غلط اعداد و شمار بھی پیش کرتے رہے, گورکھ دھندا جو ہوتا ہے اس کا کھیلتے رہے. کیا وجہ ہے؟ عوام تو غریب ہوئی ہے. مہنگائی 21% مہنگائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں. پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, 21% پہ گئی تھی مہنگائی. مہنگائی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
اور ہم جو ریفارمز لے کے دنیا میں ہم 6 نمبر پہ آئے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر, جو ویلتھ کریشن کے اندر ہم ریفارمز لے کے آئے. اب ان کے اثرات آنے میں پبلک میں اب جا کے اثرات آئیں گے تو انشاءاللہ مہنگائی نیچے جائے گی. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ یہ دیکھیں, ہم نے ایک شوق برداشت کیا کرونا کا, وہ پوری دنیا جی کی اکانومی کو جھٹکا پہنچا. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ساری, ہم نے تیزی سے ریکور کیا ہے ہماری اکانومی نے کرونا کے آفٹر شاکس کا, کرونا کے شاکس کا. اب آتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں. آپ نے پوچھا یہ اکانومی, یہ ان کا چکر نہیں ہے. یہ انہوں نے ہم سے جو کہا نا, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف تحریک بھی نہیں چلائیں گے, ہم آپ کو فیٹف کے اوپر آپ کو ووٹ بھی دے دیں گے. فیٹف کی جو انتہائی قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے, فیٹف کہتا ہے منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. فیٹف کہتا ہے ٹیرف فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. فیٹف کہتا ہے کہ بلیک اکانومی نہیں ہونی چاہیے, وائٹ اکانومی ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے نہیں 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 نہیں, منی لانڈرنگ ہونی چاہیے. یہ ہے فیٹف. اور اس کے بدلے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پہ ووٹ کر دیتے ہیں آپ کو, لیکن بدلے میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے نظامی صاحب کہ ہمیں آپ یہ دے دیں. یہ ہے وہ نیب کے قانون میں ترامیم جس میں 34 انہوں نے فرمائشیں دی ہیں. نمبر 99 سے پہلے جو ہمارے کیسز ہیں وہ آپ ختم کر دیں. العزیزیہ, چودھری شوگر مل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سرے محل, یہ ساری جنہوں نے کرپشن کی ہے کیسز ہیں ان کے, وہ آپ ہمیں معافی دے دیں. نمبر 2 99,99,999 تک کی ہمیں کرپشن آپ کرنے دیں. نمبر 3 نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو مت دیکھے. ہمارا دھندا ہے بھائی, ہمارا دھندا ہے منی لانڈرنگ, اس کو مت دیکھے. اگر آپ یہ اور بھی چیزیں اس پہ 34 جی کر دیں عمران خان صاحب, اگر آپ یہ NR دے دیں ہمیں, ہم آپ کو فیٹف میں دے دیں گے. اگر فیٹف میں انہوں نے ووٹ نہ دیا, خدا نہ خواستہ پاکستان اگر بلیک لسٹ پہ چلا گیا جو ہندوستان چاہتا ہے, تو ہوگا کیا, پاکستان پر پابندیاں لگیں گی. پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے. فیصل صاحب, نظامی صاحب پاکستان کی اکانومی تباہی کی طرف چلی جائے گی, ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ, لیکن آپ کی حکومت کو بھی احساس ہونا چاہیے اس کا کہ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو وہ تو انڈین ایجنٹ ہے, ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیٹف پہ آپ سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ کا مخصوص مفادات ہیں, نیب کا چھٹکارا وغیرہ. یہ دیکھیں یہ تو اپوزیشن جو ہے وہ سودے بازی تو کرے گی, لیکن اگر آپ ان سے مذاکرات کا عمل ہی ختم کر دیں اور ان کو الزام تراشی شروع کر دیں, تو پھر کس طرح کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے. ان سے بیٹھ کے آپ یا وزیر اعظم خود یا جو بھی آپ کے لوگ ہیں تو بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اس کے معاملے میں آپ گفتگو کریں. سر نظامی صاحب, یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو, میں نظامی صاحب یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کیسے ہاتھ ملائیں, ان لوگوں کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں جو کرمنلز ہیں. یہ انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے, اتنے بڑے بڑے ان کی بیرون ملک جدادیں دیکھیں. انہوں نے انلیگلی یہاں سے پیسہ بائی ٹرانسفر کیا, ٹی استاد ہیں یہ, انہوں نے فیک اکاؤنٹس, یہ اومنیاں, یہ ساری چیزیں ہیں. ان کے ساتھ کیا عمران خان مذاکرات کریں, اور جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یہ دے دو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا نظامی صاحب کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں منی لانڈرنگ کے خلاف ہوں, لیکن دوسری طرف آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے NR وہ مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مانگ رہے. دوسرے اگر کوئی الزام ثابت ہو تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی آپ کی طرح الیکٹڈ لوگ ہیں, تو اگر ان سے نہیں بات کریں گے آپ, تو ایک طرف تو آپ نریندر مودی سے ایک زمانے میں پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں تیار تھے, جی آج ہم اپنی ملک کی اپوزیشن کو غدار قرار دے کے کہتے ہیں آپ ان کے نہیں غدار نہیں, غدار ہی ہے نا, مجرم قرار دے رہے ہیں, کرمنل کہہ رہے ہیں, مجرم کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب مجرم کہا ہے, انڈین ایجنٹ غدار نہیں ہوتا. مجرم تو ہے نا عدالت, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں نا جی, وہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے, وہ تو مجرم تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا نا وہاں پہ. فیصل صاحب مجرم تو کوئی بھی ممبر نہیں ہے نا اسمبلی کا. بہت سے عباسی صاحب پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, نون لیگ میں ہیں, پیپلز پارٹی میں بہت سے پارلیمنٹیرینز بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے ایماندار لوگ ہیں, بہت سے ایسے بھی ہیں.
کچھ ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کے کرپشن اور منی لانڈرنگ اور یہ چیزیں ہیں. ان کے ساتھ تو دیکھیں نا جو اچھے لوگ ہیں ان میں بہت سے ہمارے ساتھ کمیٹیز میں بھی بڑی اچھی طرح کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تو ہے ظاہر ہے ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو اسٹڈی کریں پورا اس کو دیکھیں. نہیں مجرم کوئی نام بتا دیں نا سر ہم تو یا نہیں دیکھیں جو کلاسک ایگزامپل ہے ملزم اور مجرم کی, اگر آپ مجرم ہیں تو آپ تو اسمبلی میں بیٹھ نہیں نیب کے سکتے. تحت جو ملزم اور مجرم بھی ہے. نہیں ان یہ پارٹیوں کی لیڈرشپ کے تو مقدمے چلے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم آئے ہوئے ہیں. اب ہم عدالتوں کے حکم آئے ہوئے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. سپریم کورٹ کا حکم آیا ہوا عمران نواز شریف کے جی ایک کیس میں, تو وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. ڈسکوالیفائڈ ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ مجرم تو خیر ڈکلیئرڈ نہیں ہے فیصل صاحب. اس طرح اب اس طرح کے الزام تو آپ کی جماعت میں وہ فیک اکاؤنٹس والا بھی سارا چیزیں ٹھیک ہے. جدھر دیکھیں ان کی کرپشن ہے, جدھر دیکھیں ان کی منی لانڈرنگ ہے. کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں حافظ زرداری صاحب کی یہ فیک اکاؤنٹ سے سارا جو مسئلہ ہے, اور کیا بیرون ملک جائیدادیں نہیں ہیں ان کی, کیسے بنی ہے آج تک تو ایک ڈاکومنٹ نہیں دے سکے. وہ جو 93 میں انہوں نے لیے تھے وہ اسی لیے نہیں دیتے نا ڈاکومنٹ کے, وہ 93 میں دیے تھے بچے چھوٹے تھے تو وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اب یہ آپ کے یا ہمارے کہنے سے کوئی ملزم مجرم نہیں ہوگا, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ کراچی پہ بات کریں گے وزیر اعظم. ہمارے ساتھ رہیے. نظامی صاحب, جو پرائم منسٹر نے آج میٹنگ کو چیئر کیا, جو پی ٹی آئی اور اتحادی ہیں ان کے سینیٹرز کی, اور اس میں بھی یہ جو لیجسلیشن ہے جو جوائنٹ سیشن بلانا ہے اس کے لیے حکمت عملی طے کی گئی ہے. ظاہر ہے جوائنٹ سیشن آئے گا تو حکومت کی جو مجوزہ بل ہیں وہ بھی منظور ہو جائیں گے. اس سے پہلے سینٹ سے تو 2 بل جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے تھے وہاں موجود سینیٹرز نے, اور جن میں اکثریت اپوزیشن کی ہے. لیکن جوائنٹ سیشن سے پہلے یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ وسیع تر مشاورت تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ کرنی پڑے گی. کتنا ٹائم لگے گا, اور یہ جوائنٹ سیشن اگر ہوتا ہے تو وہ سیر حاصل جو ڈیبیٹ ہے وہ ہو پائے گی؟ فیصل صاحب یہی آپ سے سوال ہے, آپ ذکر کر رہے تھے جو پرائم منسٹر نے آج میٹنگ شیئر کی ہے, یہ جوائنٹ سیشن سے پہلے یہ بلز کیا پیش کر دیے جائیں گے, کوئی ڈیبیٹ ان پہ سیر حاصل ہو جائے گی یا اسی روز پیش کیے جائیں گے؟ نہیں, یہ تو جو بلز ہیں یہ تو سینٹ میں آئے تو انہوں نے تو ریجیکٹ کر دی. جی, انہوں نے کہا کہ ہم بھائی منی لانڈرنگ تو ہمارا کام ہے تو وہ تو آپ نہ کریں نا, اس پہ کوئی پابندی تو نہ لگائیں منی لانڈرنگ پہ. تو وہ ہم نے نہیں مانا تو انہوں نے بل ریجیکٹ کر دیا. اب وہ ظاہر ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا اور سینٹ میں ریجیکٹ ہو گیا, تو اب وہ جوائنٹ سیشن میں مجبوراً لے کے جا رہے ہیں ہم کہ اللہ کرے وہاں پاس ہو جائے. اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کے حق میں ووٹ دیں, کیونکہ اگر وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ پھر کافی پاکستان کو نقصان ہوگا اور بھارت کی خواہش پوری ہو جائے گی. تو امید تو یہ کہ اس کے حق میں ووٹ دیں, لیکن ان سے کیا, انہوں نے تو سینٹ میں اس کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں کرنا چاہیے تھا ریجیکٹ, وہاں پہ انہیں ووٹ دینا چاہیے تھا. بہرحال اس لیے جوائنٹ سیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے یہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی تھے اور اتحادی بھی تھے, تو ان کے ساتھ ان کو بتایا کہ یہ جو بلز ہیں فیٹف کے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں نظامی صاحب؟ اپوزیشن کے ساتھ تو مشاورت نہیں تھی نا یہ جو اجلاس ہوا ہے. اب اپوزیشن کے ساتھ تو بہت نشستیں ہوئی, بہت زیادہ نشستیں ہوئی. فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے نشستیں کی, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے نشستیں کی, اعظم سواتی ہیں سینیٹر انہوں نے نشستیں کی, بابر اعوان صاحب ہیں انہوں نے نشستیں کی, پارلیمانی کمیٹی میں نشستیں ہوئیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ادھر نشستیں ہوئیں, ہر جگہ نشستیں ہوئیں اپوزیشن. بس کیا کہیں اپوزیشن والے مزید نو مور مشاورت بات نہیں کرتے. اب یہ فیصلہ ہو گیا کیا؟ جی اب نو مور مشاورت, یہ فیصلہ ہو گیا کیا؟ جوائنٹ سیشن بلا لیا ہے. ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا
کہ کیا ان نہیں کیا یہ پاکستان کے مفاد کو دیکھیں، مشاورت کیا اس میں تو بس ووٹ کرنا ہے. یہ تو سب چیزیں ان کے سامنے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ان کو اعتراض ہو. یہ کہتے ہیں مشاورت کرتے ہیں، ایک ہی چیز واپس لاتے ہیں، ایک ہی چیز واپس لاتے ہیں. فیصل صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. رضا ربانی آفٹر آل چیئرمین سینیٹ رہے ہیں، اتنے کو بھولے بادشاہ نہیں ہے وہ. جی انہوں نے اس میں کچھ جو اعتراض دو لگائے ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں. کہ پرائم منسٹر اگر خود بھی اس کے ڈرافٹ کو پڑھ لیتے تو وہ اس کی حمایت نہ کرتے. کہ آپ آربیٹر پہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جی اب منی لانڈرنگ جی کوئی انویسٹیگیشن آفیسر اٹھا سکتے ہیں. انویسٹیگیشن اس قسم کے ایک دو اعتراض انہوں نے کیے ہیں تو ان کو کنونس کریں کہ یار یہ کیا، یہ تو نہ کہیں کہ انہوں نے بالکل آپ ان ریزنیبل طریقے سے کر دیا. جی نظامی صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات، یہ وہ نہیں کہتے ہیں. وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو اس میں نہ کریں. باقی تو اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں وہ بتائیں، بات ہی نہیں. اپوزیشن والے ہمیں بتا دیں کوئی چیز ہے نا ایک جس پہ ان کو اعتراض ہے نا، وہ ہمیں چیز بتا دیں. وہ نہیں بتا پاتے، وہ اسپیسیفائی کر دیں نا. وہ جو جو گرفتاری کی جو بات کرتے ہیں، اریسٹ وارنٹ کی جو بات کرتے ہیں، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی اور منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ منی لانڈرنگ ہوتی ہے انلیگلی آپ پاکستان سے باہر پیسہ لے کے جائیں، وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، اگر آپ لیگلی لے کے جائیں گے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کی جو جماعت ہے اس کا ورژن بھی دے رہے تھے. نظام صاحب آج کچھ خاصے رنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اب اپوزیشن کا موقع بھی لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ زوردار طریقے سے. جی زوردار طریقے سے آج انہوں نے اپنا موقع بیان کیا. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نظامی صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم عارف صاحب. آپ بڑی مصروف ہیں آج، کو تھوڑی سی فارغ ہوئے ہیں؟ معذرت میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، تاخیر ہو گئی. وہ 11 پارٹیز جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو اونچ نیچ ٹائم کی ہو ہی جاتی ہے. ہاں بس یہ وقت ہی ایسا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آج فیصلے کر کے اٹھی ہیں آپ رہبر کمیٹی میں؟ جی دیکھیے عارف صاحب، ابھی تو میں نے یہ سنا کہ یہ جو FATF کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی یہ بھی بات ڈسکس ہوئی کہ دیکھیں ایک آپ ملک میں بیانیے کی جنگ صرف چلانا چاہتے ہیں اور ایک ہر چیز کو جھوٹ لبادے میں اس کی نفی کرا کے لوگوں کو یقین دلانا کہیں کی سیاست نہیں ہے اور کہیں کا ملک میں اس کو گورننس نہیں کہتے ہیں. اب یہ کنٹینر سے اترے FATF پہ بہت واضح آبجیکشنز ہیں، ایک چیز پر دیے گئے. میرے ٹویٹر فیڈ پہ ہیں پورے 11 بلز میں جن پہ ہم نے امینڈمنٹس ڈالی ہیں. بہت سے بلز ہیں جن میں کوئی نہیں ہے، وہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن جن میں امینڈمنٹس ڈالی ہیں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ان کے لا منسٹر کو معلوم ہے، یہ کوئی کسی میٹنگ میں نہیں تھے کو ڈال، اور شاید ان کو نہیں معلوم کہ UNFC بل سے لے کے جہاں انہوں نے کوئی پروٹیکشن رکھی تھی پاکستان کی ریاست کی، نہ اس میں میں اور آپ پر ہاتھ لگ رہا کا، اور نہ نیب کا کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی ریاست اور کارپوریشن کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھا. اسٹیٹ بینک جیسے ریگولیٹری ایجنسیز کو پروٹیکشن تھا. تو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح نہیں. FATF ڈز ناٹ ریکوائر دس. ہم نے پہلے بھی FATF سے ڈیل کیا ہے. آپ جی ٹھیک، سر ماتھا جھکا دیتے ہو سر زمین پر، کہتے ہو ہاں سرکار آپ جو کہہ رہے ہیں. ذرا ہوم ورک کر لیں. تو ہوم ورک ہمارے ذمہ پڑا ہے اور اس کو متنازع کریں. 350 پیج کی FATF کی لا بک آپ نکالیں، ہم نے کیے. جی ہمارے لائرز ہم بیٹھ کے راتوں رات ان کے ساتھ ہم نے کیے اور یہ خود اگری کرتے رہے. جو امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں وہ ان کے اگریمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں. اب جو رک گیا کہ نہیں 18 امینڈمنٹ تو ابھی بھی ان کی حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے. ٹھیک ہے شہری صاحبہ، رہبر کمیٹی میں آج کیا ہوا ہے یہ ذرا بتا دیں. سنا ہے بہت شکوے ہوئے ہیں مولانا صاحب کی جماعت نے کیا آپ سے، چھوٹی جماعتوں نے. دیکھیے شکوے تو اور گلے تو ہر سیاسی ماحول میں ہوتے ہوں گے، اور ایک مسئلہ یہ اصل بات یہ ٹیسٹ ہوتی ہے، امتحان جو ہوتا ہے سیاسی قیادتوں کا اور کارکنوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی شکایات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے جمہوری طریقے میں ریزالو کریں. آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ
متحد رہ سکتے ہیں. آپ نے یہ عوام کو میسج دینا ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو حکومت کی طرح, اگر آپ بھی حکومت کیونکہ اندر سے سخت تقسیم کا شکار ہے, ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ نکات پر اگریمنٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو نیریٹو انہوں نے بنا لیا ہے کہ یہ این آر او چاہ رہے ہیں, اگر این آر او کی بات ہوتی یا ہم نے کوئی کسی کی سہولت کاری کی ہوتی تو ہم دونوں ہماری بڑی جماعتوں پر روز آئے دن فردے جو نہیں عائد ہو رہے ہوتے, 9 تاریخ کو ہے, 10 تاریخ کو ہے, جس کا نام دیکھے ہیں اس پر, تو یہ اور اعلیٰ قیادت زرداری صاحب, نواز شریف سب کے, تو یہ باتیں اب جب ہوئی ہیں تو سب نے کہا کہ جی ہمیں اتنا گیپ نہیں رکھنا چاہیے تھا آپس میں. ایک تو دیکھیے کووڈ کا مسئلہ تھا, پھر وہ سیلاب آ گئے بیچ میں, عید محرم, یہ سب مسئلے, تو ہم نے پھر 20 ستمبر کی تاریخ رکھ لی. اور کیونکہ پہلے کراچی کی بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں اسلام آباد, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں ہوسٹ کر لیتے ہیں زرداری ہاؤس میں. کون ہوسٹ کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اے پی سی کو ہوسٹ کر رہی ہے. جی جی, کیونکہ زرداری ہاؤس میں پتا تھا جی یو آئی نے کی ہے, تو اس دفعہ ہم کر رہے ہیں. اور ساری پارٹیز کے نے یہ طے کیا کہ اب اسی اے پی سی میں جو منیمم کامن ایجنڈا آگے جانے کے لیے ہے, مشکل حالات میں ہمیں کرنا ہوگا. آئینی راستے اختیار کریں, جمہوری راستے اختیار کریں, لیکن ایک روڈ میپ تو دینا ہوگا, کیونکہ پھر آپ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. آپ چائے پی کے اپنے اختلافات ایک دوسرے کو بیان کر کے اٹھ گئے, تو یہ تو کافی نہیں ہے نا. جی, اصل تو امتحان آپ کا یہ جب اے پی سی میں فیصلے ہوں گے وہ ہوگا کہ لیکن بہرحال یہ پیش رفت تو ہے نا اس وقت بھی. اگر دیکھا جائے کہ چند ہفتے پہلے تو اپوزیشن کا اکٹھے بیٹھنا ہی ناممکن نظر آتا تھا. اب کم از کم یہ ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, وہ اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں, اونٹنی کے دودھ کی باتیں ہو رہی ہیں, تواضع ہو رہی ہے, اور آپ نے چینل پہ ان کا خوب مذاق اڑوایا ان کے سابقہ بیانات کا. تو یہ ایک قسم کی پیش رفت. جی, شہباز شریف صاحب کے جو پچھلے بیانات تھے ان کا خاصا اس پہ چرچا رہا, کل تو چینلز بہت چلاتے بھی رہے. ہاں بہرحال اندر تو اچھا نہیں, مجھے نہیں معلوم. جی, بہرحال اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اپروچ ابھی بھی مختلف لگتی ہے. مثلا میں نے کہیں سنا ہے کہ بھئی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیں, یہ خود ہی اپنے وزن بوجھ تلے یہ گر جائیں گے, لیکن پی پی کا موقف یہ ہے کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے تحریک عدم اعتماد لا کے یا کسی طریقے سے. تو یہ اس قسم کی اپروچز میں فرق ہے. تو یہ 20 ستمبر سے پہلے کوئی پیپر آؤٹ کر لیں گے ان ایشوز کو آپ؟ نہیں, پیپر آؤٹ کی تو اگر دیکھیں بات ہے, اس میں بہت ساری جماعتیں ہیں, بلوچستان کی تنظیمیں, خیبر پختونخوا کی ہیں, اور نظریاتی بھی ایک اس میں کافی وسیع پر آپ نے دیکھا ہے رنگ کی جماعتیں ہیں, لیفٹ کی بھی ہیں, رائٹ کی بھی ہیں. آواز نہیں ٹھیک آ رہی. جی, اب آ رہی ہے آپ کو؟ اب ٹھیک ہے. ہاں جی, تو ان لیفٹ کی پارٹیز بھی ہیں, رائٹ کی بھی ہیں. ایک کامن منیمم ایجنڈا کی ضرورت ہے. میثاق جمہوریت آپ کو یاد ہوگا, اس پر ہم نے بہت کام بھی کیا ہے, اس پہ پیش رفت بھی ہوئی ہے. اب ایک جو الائنس ہوتا ہے اس نوعیت کا, وہ صرف کسی کے مخالف نہیں ہوتا, وہ ایک کوئی تعمیری ایجنڈا بھی لے کر آتا ہے. جی, تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور ہم اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا پولرائزنگ ڈویسو تقسیم کی سیاست تو کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن آپ نے دیکھا ہے حکومت وقت صرف تقسیم کی سیاست کرنا چاہتی ہے, اور شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو آتا ہی یہ ہے. اچھا شہری صاحب, لاسٹ کویسچن. جی, پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پیپلز پارٹی نون لیگ کا تعلق ہے. جی, شہری رحمان سے کہیں کہ وہ پراپرلی آئیں, ان کو بلائیں گے دوبارہ تاکہ ٹھیک طریقے سے ڈائلاگ ہو سکے. گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ بھی کس دن ہمیں جوائن کریں شہری صاحبہ, اور آپ سے آج تو مجبوری تھی, ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے. آج آپ بزی بھی تھیں. لاسٹ کویسچن, اس سارے ماحول میں پیپلز پارٹی نون لیگ پہ کتنا اعتماد کر رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ 100 میں سے آپ اس کو گریڈ کریں, کتنے فیصد آپ کو نون لیگ پہ اعتماد ہے کہ وہ ڈچ نہیں کریں گے, ڈاج نہیں کریں گے؟ بہت بہت اچھا سوال ہے. یہ جو ایک فضا بنی تھی نا ساری پارٹیوں میں, خاص طور پہ جے یو آئی سب پارٹیوں میں ایک فضا بن گئی تھی کہ تقسیم کی یا کوئی اعتماد فقدان ہے,
یہ آج بہت حد تک ختم کیا گیا. اور پھر شہباز صاحب جو کراچی گئے تھے, ہم لوگ اسلام آباد میں تھے, وہ وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. یہ ان سے بہت فرق پڑتا ہے. جو بھی مسٹرسٹ کی بات بھی اگر دل میں بھی آ جاتی ہے, ذہن میں, وہ پھر اس کو تقویت نہیں ملتی. اور دیکھیے یہ ہم دو سیاسی, جو ہم نے تو الیکشن لڑنے ہوتے ہیں الگ الگ چیز, تو بات یہ ہے کہ الائنس جب بنتا ہے اس طرح کا, اپوزیشن آخر اے آر ڈی اور ایم آر ڈی کام ایک سوال نا, تو یہ تو کرنا پڑے گا نا. وی ہیو ٹو بی میچور. ہاں محترمہ, حکومت کی طرح نہیں کام کر سکتے. محترمہ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کو استعمال کر کے پی ایم ایل این اپنے لیے کچھ رعایتیں لے لے اور آپ کو فارغ کر دے, یہ اس قسم کا خدشہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ تو عارف صاحب نے اپنی ڈنڈی مار سوال کر لیا ہے. وہ تو بڑے چاہتے نکلے آپ عارف صاحب. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی اگر سوچ ہم میں آئے گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کام کرنا. اور نون لیگ نے بھی میں سمجھتی ہوں تاریخ سے بھی انہوں نے کافی کچھ اپنا رد عمل, آپ پہلے جو ہوتا تھا اور اب ہے اس میں فرق ہے. تو ہمیں امید ہے کہ کوئی کسی کو استعمال نہیں کرے گا. ہم ایک سچے دل سے, آخر عوام بھی ہمیں جج کر رہی ہے, اگر کوئی کسی کو استعمال کرتا ہے اور یہ ذہن لوگوں کے بیٹھ گئی ہے تو پھر خود بھی سیاسی ساکھ ان کی الگ ہوتی ہے, کم ہوتی ہے نا. تو آئی ڈونٹ تھنک اسپرٹ یہ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر شاہی رحمان صاحبہ, بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد وزیر اعظم نے جو بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو دیا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرائم منسٹر پاکستان نے الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو دیا اور اس میں جو نظامی صاحب چیدہ باتیں ہیں, اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ آج پاکستان میں کوئی میگا کرپشن اسکینڈل نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا کہ راتوں رات معیشت جو ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگے گا. یہ تو خیر اکثر بعد میں ہی پتہ چلتا ہے جب حکومتیں جاتی ہیں. اس کے علاوہ کہا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ میں آج ہی بتا سکتا ہوں آپ کو. اور اس پہ بھی آتے ہیں, نظام صاحب ذرا مجھے بتانے دے جو پوائنٹس ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا مشکل ترین فیصلہ تھا لیکن ہماری اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. اور کچھ انہوں نے انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں بالخصوص اسرائیل سے متعلق, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو لے کے, کشمیر کو لے کے بات انہوں نے کی ہے. آپ بتائیے کون سا نقطہ آپ کی نظر میں سب سے اہم ہے؟ وقت کی قلت کی بنا پر زیادہ بات تو نہیں ہو سکتی جی, لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میڈیا بالکل آزاد ہے, یہ تو میڈیا والوں سے پوچھے نا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. بتائیں نا آپ بتائیے نا, اس کی اجازت ہے. تو مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کیا کہتے ہیں ہڈن کنسٹرینٹس ہیں میڈیا کے اوپر. وہ نظامی صاحب, اور اس کے اوپر مستضاد یہ کہ میڈیا اقتصادی بوجھ کی طرح بھی پس رہا ہے. تو یعنی دونوں طرف سے حالات خراب ہیں. تو اس صورت میں پتہ نہیں, بات ویسے یہ ایک لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب کہ بظاہر کوئی قدغن آپ کو نظر نہیں آتا, ایوری تھنگ از بزنس ایز یوزول. لیکن پتہ نہیں کیوں میڈیا والے اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ سچ بولنے سے یا حقائق سامنے لگنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یا تو یہ کہ وہ بھاری قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے. نظامی صاحب معیشت کا بتائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ سست روی کا شکار ضرور ہے لیکن ایک دم سے یہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے, انہوں نے جو ان کے بعد وزراء ہیں کہ میڈیا کے معیشت بڑی زبردست چاہ رہی ہے, اب سب معاملات ٹھیک ہو گئے. خان صاحب نے ایک ریئلسٹک قسم کی ایڈجسٹمنٹ دی ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے, اگر آپ دیکھ لیں کہ میکرو اکنامک 4 انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں تو 10 خراب بھی ہیں. جو مہنگائی اور بے روزگاری کی حالت ہے اس کو تو کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا. پالیسیز کا تسلسل نظامی صاحب, یہ ایک سوال ہے. غریب آدمی کے جو اوقات ہیں وہ تو تلخ کے تلخ ہیں, بلکہ تلخ ترین ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, جو کووڈ 19 کو لے کے, کورونا کو لے کے پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے ویسٹ کی طرح یا دیگر ملکوں کی طرح
भरपूर किस्म का लॉकडाउन नहीं किया, जहाँ कोविड ज़्यादा था वहाँ पे उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया और वो स्ट्रेटजी खासी कामयाब रही। सही है, कौन इख्तलाफ कर सकता है? जी जी, प्रूफ इन द पुडिंग इज इन ईटिंग, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। निज़ामी साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।